علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا سبق اعراب کا سبق ہے۔ اس کے متعلق ایک دو باتیں کہہ دوں، پھر اس کے بعد اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعراب کا سبق اب تک پڑھائے جانے والے سبقوں میں تھوڑا سا مشکل آپ کو اس وجہ سے لگے گا کہ اس سے پہلے جتنے اسباق تھے، یعنی اسم کا سبق یا مذکر مؤنث کا سبق، عدد کا، وسعت کا، وہ سب کے سب انگریزی زبان کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں اور اردو زبان کے اندر بھی اس کا کچھ نہ کچھ ہمیں اشارے مل جاتے ہیں۔ اعراب کا سبق ایک ایسا سبق ہے کہ جس کا تعلق صرف اور صرف قرآن سے ہے یا عربی زبان سے ہے۔ انگریزی زبان میں، دیگر دنیا کی کسی زبان میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ لہٰذا ذرا جب ایک چیز پہلے نہ پڑھی ہو اور اس کو پڑھایا جائے تو تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے۔ ہم اس سبق کو 2 سیشن میں لیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ جائے۔ پڑھاؤں گا تو میں پوری تفصیل کے ساتھ، لیکن باتیں ہوں گی مختصر، جس کو ہم آخر میں پھر کیا کریں گے، اس کا اعادہ کریں گے۔ اعراب کا سبق پڑھنے سے پہلے پہلی بات یہ ہے کہ یہ لفظ کیا ہے؟ اعراب ہے، اعراب نہیں ہے۔ اعراب عربی زبان کے اندر اعرابی کہا جاتا ہے، بدو کو، دیہاتی کو، اور یہ کیا ہے؟ اعراب ہے، اعراب نہیں ہے۔ میں اس سلائیڈ کو سمجھانے سے قبل آپ کو یہ سلائیڈ ابھی کتاب کے اندر موجود نہیں ہوگی۔ یہ بات بتلا دوں کہ عربی زبان کے اندر ایک لفظ کئی شکلیں بدلتا ہے، لیکن اس سے اس لفظ کے معنی تبدیل نہیں ہوتے۔ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ کو بورڈ پر، اور اس کے بعد ہم جائیں گے دوبارہ سلائیڈ پر تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ مثلا میں آپ کے سامنے چند الفاظ لکھتا ہوں اور پھر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ لفظ ہم کبھی پڑھتے ہیں اللہ، جس طرح لا الہ الا اللہ، پھر ہم اسی اللہ کو پڑھتے ہیں اللہ، قرآن کریم میں بارہا پڑھتے ہیں ان اللہ، اسی اللہ کو ہم کلمہ کے آخر میں پڑھتے ہیں اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کبھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے آخر میں پیش پڑھتے ہیں محمد، کبھی ہم اس کو پھر پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ محمدن پڑھتے ہیں، اور کبھی ہم اس کو جب درود شریف میں پڑھتے ہیں تو ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمدن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نعوذ باللہ جب ہم لفظ اللہ پڑھتے ہیں، اس سے کوئی اور ذات مراد ہوتی ہے؟ اللہ سے کوئی اور ذات، اللہ سے کوئی تیسری ذات مراد ہوتی ہے، یا تینوں سے ہماری مراد ایک ہی ذات ہوا کرتی ہے؟ ایک ہی اللہ خالق کائنات ارض و سما مراد ہے، کوئی دوسری ذات مراد نہیں ہوتی۔ اس طرح محمدن پڑھیں، محمدن پڑھیں، محمدن پڑھیں، تینوں سے ہماری مراد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ہوا کرتا ہے، کوئی دوسری ذات نہیں ہوتی۔ بس یہی بات آپ کو سمجھانی ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں ہونے والی ایسی تبدیلی جس سے اس لفظ کا معنی تبدیل نہ ہو، اس کو عربی زبان کی گرامر کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے اعراب۔ کسی لفظ کے آخر میں ہونے والی ایسی تبدیلی جس سے اس کا معنی تبدیل نہ ہو، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اعراب کہا جائے گا۔ جب معنی تبدیل ہو جائے گا تو وہ اعراب نہیں ہوگا۔ میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں؟ ایک دو مثالیں اور بھی آگے آئیں گی، اس کا بھی ذکر کر دوں۔ مثلا عربی زبان کے اندر بہت سارے مسلمانوں کو کہا جاتا ہے مسلمون، کیا کہا جاتا ہے؟ اور بہت سارے مسلمانوں کو عربی زبان کے اندر مسلمین بھی کہا جاتا ہے۔ تو دونوں الفاظ کی شکل کیا ہو گئی؟ تبدیل ہو گئی ہے۔ وہاں واو تھا، یہاں پر کیا ہو گیا؟ یا ہوا، لیکن معنی میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو یہاں پر بھی یہی ہمارا اطلاق ہوگا کہ لفظ تو تبدیل ہو گیا، لیکن معنی میں آخر میں تبدیلی ہوئی، لیکن تبدیلی سے معنی تبدیل نہیں ہوا۔ تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عربی زبان کی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ اعراب کہا جاتا ہے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ جی دیکھیں، واللہ علیم واتقوا اللہ تاللہ،
تینوں الفاظ میں لفظ اللہ آیا ہے. ایک میں اس پر پیش ہے جس کو عربی زبان میں رفع کہتے ہیں, یہاں پر زبر ہے جس کو نصب کہتے ہیں, لیکن تینوں جگہ پر اللہ سے مراد ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, کوئی دوسری ذات نہیں ہے. جی یہاں پر آپ دیکھیں الرجال قوامون, دوسری جگہ حدیث میں آتا ہے رأیت الرجال, تیسری جگہ سورہ نساء میں آتا ہے للرجال نصیب مما ترک. لفظ ایک ہے الرجال, بہت سارے آدمی کو کہا جاتا ہے, کبھی اس کے اوپر پیش آ رہا ہے, کبھی اس کے اوپر زبر آ رہا ہے, کبھی زیر آ رہی ہے, لیکن معنی تبدیل نہیں ہو رہا. اس طرح اذا جاءک المؤمنات سورہ ممتحنہ, سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا نکحتم المؤمنات, اور سورہ نور میں پھر فرماتے ہیں وقل للمؤمنات. تینوں جگہ پر مؤمنات, بہت ساری مومن عورتوں کا ذکر آتا ہے, ایک جگہ مؤمنات, دو جگہ مؤمنات, معنی میں تبدیلی نہیں ہوتی. یہ کہلاتی ہے ہمارے ہاں رفعی حالت, نصبی حالت, جری حالت. اس کو آپ لوگ جو ہے نا, آپ کے یہاں ایک سبجیکٹو کیس ہوتا ہے, ایک آبجیکٹو کیس ہوتا ہے, اور ایک نومینیٹو کیس ہوتا ہے کہ اسم کبھی فاعل کی جگہ واقع ہو رہتا ہے, اس کو مفعولی حالت کہتے ہیں, اور اس کو ہمارے ہاں اضافی حالت کہتے ہیں. آپ کے ہاں انگریزی زبان کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اسم کبھی کیا ہوگا, اس کی پوزیشن فاعل کی ہوگی, کبھی اس کی پوزیشن مفعول کی ہوگی, اور کبھی اس کی پوزیشن کیا ہوگی, نسبت کی ہوگی, ایک چیز کی ملکیت یا ایک چیز کی نسبت دوسری جانب کی جا رہی ہوگی. یہ تینوں حالتیں آپ کی انگریزی زبان کے اندر بھی ہوتی ہیں, ہمارے ہاں عربی زبان کے اندر یہ تینوں حالتیں ہوتی ہیں. فرق کیا ہوتا ہے یہ اگلی سلائیڈ سے پتہ چلے گا آپ کو. یہ اس کو بھی دیکھ لیجئے, بھی چند مثالیں. قال رجلان, دو آدمیوں کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے رجلان. پھر اسی آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ. تیسری جگہ فرمایا كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ. اب دیکھیں تینوں جگہوں پر آپ دیکھیں الآن عین عین, لیکن معنی میں تبدیلی نہیں ہے. اس طرح انتم مسلمون, ان کنتم مسلمین, انا من المسلمین. تینوں میں مسلمون, مسلمین, مسلمین کا معنی تبدیل نہیں ہے, تینوں کا معنی کیا ہے, ایک ہی, کوئی فرق نہیں ہے. اسی کو میں نے بتلایا کہ کسی لفظ کے آخر میں ہونے والی ایسی تبدیلی جس سے اس لفظ کا معنی تبدیل نہ ہو, اس کو کیا کہا جائے گا, اعراب کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا جی, اعراب کہا جائے گا. جی انگریزی زبان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. حالت رفع, اس کو ہم حالت فاعلی اردو زبان میں کہتے ہیں, اردو زبان میں کم آتی ہے, لہٰذا اس کو مفعولی حالت ہوتی ہے, اضافی حالت ہوتی ہے. انگریزی زبان والے اسے نومینیٹو کیس, آبجیکٹو کیس اور پیسیو کیس کہتے ہیں, ہم لوگ اسے رفع, نصب اور جر کہتے ہیں. اسم تینوں ہی صورتوں میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے. آگے چلیں گے جی. لیکن فرق یہ ہے کہ اردو میں مثال دیکھیں, لڑکا آیا, عربی میں کہا جائے گا جاء ولد, آپ کو کہتے ہیں اے بوائے کم. میں نے لڑکے کو دیکھا, رأیت ولدن. لڑکے کی کتاب کتاب الولدی. اس میں ذرا غور کیجئے, دیکھیں آپ نے اردو زبان میں کیا کہا, لڑکا آیا, پھر یہ لڑکا تبدیل ہو گیا یہاں پر لڑکے میں, اور یہاں پر بھی کیا ہو گیا, لڑکے میں. یہاں پہ لڑکے کو دیکھا, وہ مفعول بن رہا ہے, اور یہاں پر لڑکی کی طرف کسی چیز کی نسبت ہو رہی ہے. عربی زبان میں غور کیجئے, ولدن جب پہلی حالت فاعلی حالت میں کیا آ رہا ہے, ولدن, لیکن جب یہاں پر آیا تو کیا ہو گیا, ولدن ہو گیا. یہاں پر کیا ہو گیا, ولدی ہو گیا. زبر پیش سے زبر میں تبدیل ہوا, زبر سے پھر کیا ہو گیا, زیر میں تبدیل ہوا. یعنی ایک لفظ کے آخر میں تبدیلی ہو رہی ہے مسلسل. اسی کو کیا کہا جاتا ہے, اعراب کہا جاتا ہے. کہ انگریزی زبان میں ایسا نہیں ہوتا. انگریزی زبان میں آپ دیکھیں تینوں میں بوائے بوائے بوائز ہی رہا, کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. انگریزی زبان میں یہ تبدیلی پروناؤنز میں ہوتی ہے. مثلا اسی جملے کو اگر ہم کہیں وہ آیا, میں نے اسے دیکھا, یا اس کی کتاب, تو پھر انگریزی زبان میں کیا ہوگا, پروناؤن کیا ہو جاتے ہیں, تبدیل ہو جایا کرتے ہیں. لیکن جو ہے نا عربی زبان کے ناؤن میں تبدیلی نہیں ہوتی. عربی زبان میں اس کے برعکس ناؤن میں بھی تبدیلی ہوتی ہے, اور پروناؤن میں تو لازماً کیا ہوگی, تبدیلی ہوگی. اس کو بھی ہم نے ایک مثال سے انگریزی زبان کی مثال سمجھانے کی کوشش کی ہے. دیکھیں ہم نے کہا لڑکی کے بجائے وہ آیا, تو آپ کی ضمیر کیا لگی, ہی. میں نے اسے دیکھا, تو اب کیا ہو گیا, ہم ہو گیا, اور اس کی کتاب میں کیا ہو گیا, ہو گیا. جس طرح انگریزی زبان میں
لڑکے کی پوزیشن تبدیل ہوئی، وہ فاعلی سے مفعولی اور اضافی حالت میں گیا، اور آپ نے یہاں پر ضمیر تبدیل کی۔ عربی زبان کے اندر یہی ضمیر اسم کے آخر میں اعراب کی شکل میں کیا ہوتا ہے، تبدیلی جو ہوتی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، اعراب کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہمارا آج کا سبق ہے، اور یہ سبق قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس لفظ کو ولدن پڑھنا ہے، ولدن پڑھنا ہے، ولدن پڑھنا ہے، تو وہ قرآن کریم کا درست ترجمہ نہیں کر سکے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے فوری طور پہ جب ہم یہ بتاتے ہیں نا کسی لفظ کے آخر میں ہونے والی ایسی تبدیلی جس سے اس لفظ کا معنی تبدیل نہ ہو، تو فوراً سوال آتا ہے کہ جب معنی تبدیل نہ ہو تو ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تو معنی سیکھنا ہے، جب معنی تبدیل نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور وقت لگائیں؟ معنی تبدیل نہیں ہو رہا، تو یہاں پر یہ بات ذہن میں نشین کر لیجئے، سبق کی اہمیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ معنی تو تبدیل نہیں ہوگا اس لفظ کا، لیکن جملے میں، ٹینس میں اس لفظ کی پوزیشن تبدیل ہو جائے گی۔ مثلا لڑکا زید نے خالد کو مارا، اس جملے میں زید مارنے والا ہے اور خالد کیا ہے، مار کھانے والا ہے۔ اب اگر آپ خالد کو زید کی جگہ لے آئیں اور زید کو خالد کی جگہ لے جائیں تو کیا ہو جائے گا، معاملہ تبدیل ہو جائے گا۔ عربی زبان میں اس تبدیلی کو اعراب سے ظاہر کیا جاتا ہے، یہ جو آخر میں پیش زبر یا زیر آتے ہیں اس سے ظاہر کیا جاتا ہے کہ مار کھانے والا کون ہے اور مار کھلانے والا کون ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں، ان اعراب سے پتہ چلتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کو جملے میں کیسے پتہ چلے گا کہ میں اس کا ترجمہ فاعل کا کروں، میں اس کا ترجمہ مفعول کا کروں، یا میں اس کا ترجمہ کسی اور چیز کا کروں۔ مثلا میں ایک عام سیدھی سی مثال دوں گا، پھر انشاءاللہ بہت ساری مثالیں آئیں گی۔ قرآن کریم کے سورہ بقرہ میں یہ آپ نے پڑھا ہوگا، قاتل داؤد جالوتا، یہاں قتلہ عربی زبان کا فعل ہے۔ اب اس کے بعد دو اسم ہے، ایک داؤد ہے اور ایک کیا ہے، جالوت ہے۔ ایک اس فعل کا فاعل ہے اور ایک کیا ہے، مفعول ہے۔ اگر ہمیں معلوم نہ ہو کہ یہ علامت فاعل کی ہے اور یہ علامت مفعول کی ہے تو ہم اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جالوت نے داؤد کو قتل کیا، لیکن ہمیں معلوم اس اعراب سے ہو رہا ہے کہ یہاں پر داؤد کیا ہے، قتل کرنے والا ہے، اور جالوت وہ ہے جسے قتل کیا گیا۔ کیسے پتہ چلا کہ عربی زبان میں یہ علامت پیش یہ فاعل کی علامت ہے اور یہ علامت زبر کیا ہے، یہ مفعول کی علامت ہے؟ اردو اور انگریزی زبان میں تو جملے میں اضافہ کر کے بتایا جاتا ہے، مثلا حامد نے خالد کو مارا تو وہ نے اور کو جو ہوتا ہے وہ بتلاتا ہے کہ اس نے مارا اور اس نے مار کھائی، لیکن یہاں پر آپ کیا چیز بتلائے گی، رفع اور نصب۔ لہٰذا آج کے سبق اب تک کی بات یہی ہے، یہ تو میں نے صرف سمجھانے کے لیے آپ کو سلائیڈ دکھائیں جس کا ذکر کتاب میں موجود نہیں ہے، کہ کسی لفظ کے آخر میں ہونے والی ایسی تبدیلی جس سے اس لفظ کا معنی تبدیل نہ ہو اسے کیا کہا جاتا ہے، اعراب کہا جاتا ہے۔ جی، شکل میں یا حالت میں تبدیلی کو کیا کہا جاتا ہے، اعراب کہا جاتا ہے۔ آگے چلیں گے جی، اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو زبر، آگے چلیں گے، اعراب اور حرکت میں فرق یہ ہے کہ یہ جو زبر زیر پیش ہے نا، دو زبر ہوں، دو زیر ہوں، دو پیش ہو، یا ایک زبر ہو، ایک زیر ہو، ایک پیش ہو، ان کو عربی زبان میں حرکت اور جمع کی کیا آتی ہے، حرکات۔ یہ اعراب نہیں ہے۔ اعراب عربی زبان کے ایک خاص علم کا نام ہے جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، کہ جس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس وقت اس کی پوزیشن جملے میں کیا ہے، اور اس لفظ کی پوزیشن جملے میں کیا ہو رہی ہے، کیا بن رہی ہے۔ یہ چیز جو ہے نا، اس کو کیا کہا جائے گا، اعراب کہا جائے گا۔ جی، اعراب کی دو قسمیں ہیں، میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں رکھی تھیں۔ ایک میں آخر میں کیا ہو رہا تھا، زبر زیر سے اور یا پیش زبر سے یا زیر سے تبدیل ہو رہا تھا، اور دوسری مثال یہاں پر لکھی ہوئی ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو نون کس سے تبدیل ہو گیا، یا نون سے تبدیل ہو گیا۔ تو پہلے والے کو کہا جاتا ہے اعراب بالحرکت اور دوسرے کو کیا کہا جاتا ہے، اعراب بالحرف۔ اعراب کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک اعراب
حرکت۔ نمبر 2 اعراب بالحرف۔ اب ہم اعراب بالحرکت کی تعریف لیتے ہیں۔ اعراب بالحرکت سے مراد کسی لفظ کے اصلی حالت کے آخری حرکت کا تبدیل ہونا۔ جیسے کہ نام سے اعراب میں نے کہا تبدیلی کو کہا گیا، اور حرکت یعنی حرکت تبدیل ہوئی، تو اعراب بالحرکت وہ اعراب جس میں لفظ کے آخر میں کیا ہو رہی ہو، حرکت تبدیل ہو رہی ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ، اللہ، اللہ ہی، تینوں میں آپ کو ایک حرکت دوسری حرکت سے تبدیل ہو رہی ہے۔ محمد، محمدن، محمدن میں ایک حرکت دوسری حرکت سے کیا ہو رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے۔ جی دوسرا ہے اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرف کہتے ہیں کسی لفظ کے اصلی حالت میں موجود واو اور الف میں سے کسی کا یا میں تبدیل ہونا کیا کہلاتا ہے، اعراب بالحرف کہلاتا ہے۔ مثلا آپ اس مثال کو دیکھیں، رجولان عربی زبان کے اندر کسے کہا جاتا ہے، 2 مردوں کے لیے بولا جانے والا اسم، اور رجولین بھی کسے کہتے ہیں، 2 مردوں کے لیے بولا جانے والا اسم۔ لیکن دونوں میں فرق کیا ہے، رجولان میں کیا ہے، الف نون ہے، اور رجولین میں کیا ہے، یا نون۔ یہاں پر یہ الف کس سے تبدیل ہو گیا، یا سے تبدیل ہو گیا۔ تو تبدیلی کس کی ہوئی، حرف کی ہوئی یا حرکت کی، حرف کی، تو اس کو کیا کہا جائے گا، اعراب بالحرف کہا جائے گا۔ اس طرح مسلمون 2 سے زائد یعنی بہت سارے مسلمانوں کو کہا جاتا ہے، اور مسلمین بھی کیا کہا جاتا ہے، بہت سارے مسلمانوں کو کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر واو نون ہے اور یہاں پر کیا ہے، یا نون ہے۔ یہ واو نون کس سے تبدیل ہوا، یا نون سے تبدیل ہو گیا، تو اسے کیا کہا جائے گا، اعراب بالحرف کہا جائے گا۔ تو ہمارے سبق کا خلاصہ اب تک یہ ہوا کہ کسی لفظ کے آخر میں ہونے والی ایسی تبدیلی جس سے اس لفظ کا معنی تبدیل نہ ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے، اعراب۔ اعراب کی کتنی قسمیں ہیں، 2، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرکت جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، لفظ کے آخر میں حرکت کا تبدیل ہونا، اور اعراب بالحرف لفظ کے آخر میں ایک حرف کا دوسرے حرف سے تبدیل ہونا کیا کہلائے گا، اعراب بالحرف کہلائے گا۔ جی اب اسم کی اعرابی حالتوں کی جو ہے نا، اسم جو ہم نے کہا نا کہ کسی اصلی حالت کا تبدیل ہونا، تو اسم کی اعرابی حالتیں 3 ہوا کرتی ہیں، جس کو ہم نے نمبر 1 اسم کی اصلی حالت کہلاتی ہے، جس کو حالت رفع کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 تبدیل شدہ پہلی حالت کو حالت نصب کہا جاتا ہے، اور نمبر 3 تبدیل شدہ حالت نمبر 2 یا دوسری حالت کو کیا کہا جاتا ہے، حالت جر کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کے اندر کسی بھی اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ حالت رفع اس کی اصلی حالت ہوتی ہے۔ اصلی حالت سے مراد میری یہ ہے کہ ایک اسم آپ کے سامنے آتا ہے، میں چند مثالیں لکھ دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ میں ایک مثال لکھتا ہوں، ہم نے پڑھی ہے، دیکھیں یہ لفظ ہے، اردو زبان میں اسے کیا کہا جاتا ہے، کیا پڑھا جاتا ہے، اب عربی زبان میں لکھا ہوا، اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے آخر میں آپ نے حرکت ڈالنی ہے، تو آپ نے آنکھیں بند کر کے کون سی حرکت ڈالنی ہے، 2 پیش ڈالنے ہیں، کیونکہ کسی بھی اسم کی اوریجنل حالت، اصلی حالت وہ ہوتی ہے جب اس کے آخر میں کیا ہو، پیش ہو۔ اور اس کی شروع میں اگر ہم الف لام لگا دیں گے تو اس کو پھر ڈبل حرکت ختم ہو جائے گی اور ایک سنگل حرکت میں تبدیل ہوگی، لیکن حرکت کیا ہوگی، پیش ہوگی۔ رجل، ماء پڑھا جائے گا، مروحۃ پڑھا جائے گا، کیونکہ اس وقت یہ اسم ایک ایسی حالت میں ہے، ایسی پوزیشن میں ہے کہ اس سے پہلے کوئی ایسا عامل موجود نہیں، کوئی ایسی چیز موجود نہیں جو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی پیدا کرنے والی ہو، تو یہ اپنی اصلی حالت میں رہے گا، اور اس کو کیا کہا جائے گا، حالت رفع کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا، حالت رفع۔ پھر ہوتا یہ ہے عربی زبان کے اندر کہ یہی حالت رفع کچھ حروف کو یہ طاقت و قوت حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ اسم سے پہلے آتے ہیں تو وہ پھر کیا کر دیتے ہیں، اس کتابن کو کتابن میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی، کتابن کو کتابن میں، اور الکتابو کو کیا کر دیتے ہیں، الکتابہ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ مثلا یہ حرف ان جب بھی آئے گا تو کیا کرے گا، کتابن کو کیا کر دے گا، کتابن کر دے گا، اور الکتابو کو کیا کر دے گا، الکتاب۔ اب کیا کیا اس نے، پیش کو زبر سے تبدیل کر دیا، اور اس کو تبدیل شدہ حالت نمبر 1 کہتے ہیں، یعنی حالت نصب۔ پھر کچھ اور حروف ہیں ان کو یہ طاقت و قوت حاصل ہے کہ جب وہ
کسی اسم سے پہلے آ جائیں تو اس کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، مثلا کتابن میں تبدیل کر دیتے ہیں اور اس کو الکتابی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ حرف ہے اعلیٰ جس کو ہم آگے تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ یہ حرف آئے تو اسم کو کیا کر دیتا ہے، حالت رفع سے نکال کر کتابن، اس کو الکتاب، اس کو کیا کہا جاتا ہے، اسم کی تبدیل شدہ حالت نمبر 2 حالت جر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حالت جر کہا جاتا ہے۔ تو اسم کی اصلی حالت کو کیا کہتے ہیں؟ حالت رفع۔ تبدیل شدہ حالت نمبر 1 کو کہا جاتا ہے حالت نصب۔ تبدیل شدہ حالت نمبر 2 کو کیا کہا جاتا ہے؟ حالت جر۔ اس مثال کو یاد رکھنے کے لیے ہمارے اساتذہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ جمہوری ملک ہے نا ہمارا، اس میں یہ مثال سمجھ میں آتی ہے، باقی دنیا میں نہیں سمجھ آتی، یہاں پر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ جب بھی کوئی اسم اپنی اوریجنل حالت میں ہوتا ہے اس کو حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں کہتے ہیں۔ تو کسی بھی ملک کے اندر جب کوئی نیا حکمران بنتا ہے، خصوصاً ہمارے ملک کے اندر، تو اس وقت وہ اقتدار کے عروج پر ہوتا ہے، ہر طرف ہٹو بچوں کی صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں، تمام ادارے اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں اور گویا اقتدار کی پیک پر وہ شخص ہوتا ہے اور جو چاہے کیا ہوتا ہے مرضی کرے۔ اس وقت ہی اصل اقتدار کا کیا ہوتا ہے، مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ جو مرضی آئے بندہ کرے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی کیا ہے، اصلی حالت ہے، اقتدار کی اصلی مزہ ہے، اصلی حالت ہے۔ اور بلندی اقتدار کی کیا ہے، بلندیوں پر ہے، اور عربی زبان میں بلندی کو کیا کہا جاتا ہے، رفع کہا جاتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب وہ اقتدار کے اندر بدمست ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے بدمستی میں تو انسان سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب وہ خرابیاں پیدا کرتا ہے تو ہمارے ملک میں سسٹم یہ ہے، رواج یہ ہے کہ یہاں پر ایک شخص آتا ہے جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے لاٹھی، پاؤں میں ہوتے ہیں بوٹ، لیفٹ رائٹ کرتا ہوا آتا ہے اور آ کر اس شخص کو کہتا ہے کہ اپنی جگہ سے کیا ہو جاؤ، کرسی سے کھڑے ہو جاؤ، سٹینڈ ہو جاؤ، تم اس قابل نہیں ہو۔ اور کھڑے ہونے کو عربی زبان کی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے، حالت نصب کہا جاتا ہے۔ اور میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نصب کے معنی بیان کرو، صرف سمجھانے کی۔ ہمارے ہاں بھی جب ترقیاتی کام ہوتے ہیں تو بجلی کے پول نصب کیے جاتے ہیں، یعنی کھڑے کیے جاتے ہیں۔ اور اعراب میں بھی زبر والا اعراب ہمیشہ اسم کے اوپر لگتا ہے، لہٰذا یعنی جب اسے کہا کھڑا ہو جاؤ تو کھڑا بھی کیا کیا جاتا ہے، کرسی سے۔ پھر ہوتا یہ ہے ہمارے ملک کے اندر کہ اس کا صاحب اقتدار کا تو نشہ آسمانوں پر ہوتا ہے، اقتدار کا نشہ بڑی ظالم چیز ہے۔ پھر کوئی کہتا ہے میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، کوئی کہتا ہے میری کرسی مضبوط ہے، کوئی کہتا ہے ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر وہی لیفٹ رائٹ کرنے والا شخص اس کو گریبان سے پکڑتا ہے اور گھسیٹتے ہوئے جیل کی کوٹری میں کیا کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے۔ اور عربی زبان کے اندر گھسیٹنے کو کہا جاتا ہے جر۔ حدیث کے الفاظ بھی ہے من جر ثوبہ خیولا، جو اپنے کپڑوں کو تکبر کی نیت سے زمین پر گھسیٹتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ تو جر مانے کیا ہو گیا، گھسیٹنا ہو گیا۔ اور تبدیل شدہ حالت نمبر 2 کو عربی زبان کی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے، جر۔ یہیں پر آ کر اقتدار کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے اور ہمارے اعراب کا بھی کیا ہو جاتا ہے، خاتمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جیل میں پھر اقتدار تو نہیں ہوتا۔ تو یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ آپ کو اعراب کی تینوں حالتیں یاد ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، یہ 3۔ جی اب یہاں پر ایک مسئلہ ایسا ہے کہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا بورڈ پر، تب یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیں میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے اعراب بالحرکت کی رکھی تھیں کہ میں آپ کے سامنے چند ابھی کچھ ہی سبق پڑھایا ہے اور میں آپ سے پوچھوں کہ جو ہے الرجل کون سی حالت میں ہے، تو آپ کہیں گے یہ کون سی حالت میں، حالت رفع میں ہے۔ پھر میں آپ سے پوچھوں گے اب بتائیے کہ الرجل کون سی حالت میں ہے، تو آپ کیا کہیں گے، حالت نصب میں ہے۔ جب میں آپ سے پوچھوں کہ الرجل کون سی حالت میں ہے، تو آپ بڑے جلدی سے جواب دیں گے کہ کون سا ہے، حالت جر میں۔ اور جب میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ نے کیسے پہچانا، تو آپ کہیں گے پیش آ رہا ہے تو رفع ہے، زبر آ رہا ہے تو نصب ہے، زیر آ رہی ہے تو جر ہے۔
اس طریقے سے میں کہوں کتابن کون سی حالت ہے، تو آپ نے جب دیکھا پیش ہے تو آپ کہیں گے اصلی حالت ہے حالت رفع. میں کہتا ہوں کتاب بن تو آپ کہیں گے حالت نصب. میں کہوں گا کتابن تو آپ کہیں گے حالت جر، کیونکہ سامنے آپ کے سب کچھ آ رہا ہے. آپ نے اعراب حرکت کو دیکھا اور زبر زیر پیش کو بتا دیا، لہٰذا کوئی مشکل بات نہیں ہے. لیکن یہی بات جب میں آپ سے یہاں پوچھتا ہوں کہ مسلمون اور مسلمینہ، مسلمون کون سی حالت میں ہے، مسلمینہ کون سی حالت میں ہے، تو فوراً آپ کیا ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ یہاں کیسے پتہ چلے گا، کیونکہ وہاں تو آخر میں کیا ہوا، پیش زبر سے تبدیل ہوا تو ہم نے حالت نصب کہہ دیا. یہاں تو اس میں بھی نون کے اوپر کیا ہو رہا ہے، زبر آ رہا ہے، اور یہاں بھی نون کے اوپر کیا ہو رہا ہے، زبر آ رہا ہے. لہٰذا ہمارے لیے رفع، نصب اور جر کا پہچاننا تھوڑا کیا ہوتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کیسے پہچانیں گے. جب یہ صورت ہوگی، جب ورڈ تبدیل ہوگا تو ہمارے لیے پہچاننا کیا ہو جاتا ہے، مشکل ہو جایا کرتا ہے. اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے ہم نے ایک اور ٹوٹکا بنایا. ٹوٹکا کہہ لیں یا زبیدہ آبا کے ٹوٹکے دیکھیں نا آپ لوگوں نے، ہاں جی، ایک ٹوٹکا بنایا کہ اس طریقے سے ذرا آسان ہو جاتا ہے. اگر یہی بات آپ کو گرامر کی زبان کی اصطلاح میں سمجھائی جائے، جو ہماری اوریجنل اصطلاح ہوتی ہے گرامر کی، تو اگلی کلاس میں یہاں پر میں اور ڈاکٹر صاحب اس لیے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب فوکل پرسن ہے اور میرا کام کیا ہے، پڑھانا ہے. ہم دو تو ہوں گے، آپ میں سے کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اتنا مشکل ہوتا ہے وہ کہ سمجھ میں نہیں آتا. تو اگلی کلاس میں بندہ کہے کہ بھائی ہماری سمجھ میں بات وہ اتنی مشکل زبان ہے، جیسے وہ مگر منتر کی زبان ہے جو بہت مشکل ہے، تو اگلی دفعہ کہیں گے، آپ کہیں گے بھائی یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. لہٰذا اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہم نے تمام اسماء کو دو گروپ میں تقسیم کر دیا ہے. ایک کو ہم نے نام دیا ہے نون گروپ کا، اور دوسرے کو ہم نے نام دیا ہے بے نون گروپ کا. یعنی جتنے بھی اسماء آپ کے سامنے آئیں جن کے آخر میں نون ہوگا وہ نون گروپ سے تعلق رکھیں گے، جن کے آخر میں بے نون نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا، بے نون گروپ ہو جائیں گے. مثلا یہ جو اسماء آپ کے سامنے موجود ہے یہ کون سے گروپ سے تعلق رکھیں گے، بے نون گروپ سے، اور اس کے آخر میں نون موجود ہے تو یہ کیا کہلائے گا، نون گروپ سے تعلق رکھے گا. لہٰذا تمام اسماء کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، نون گروپ اور بے نون گروپ. نون گروپ میں کون کون سے آتے ہیں، جن اسماء کے آخر میں تثنیہ کے نشانی آنے اور جمع مذکر سالم کی نشانی اونا، ان کو کیا کہا جاتا ہے، نون گروپ میں رکھا جاتا ہے. اور جن اسماء کے آخر میں نون نہ ہو ان کو کیا کہا جاتا ہے، بے نون، جیسے کتاب، قلم. اب اعراب بالحرکت خاص ہے بے نون گروپ کے ساتھ، اعراب بالحرکت خاص ہے بے نون گروپ کے ساتھ، کہ جس اسم کے آخر میں نون نہیں آئے گا اس کے آخر میں کیا ہوگی، تبدیلی کس کی ہوگی، حرکت کی ہوگی. حالت رفع میں پیش ہوگا، حالت نصب میں زبر ہوگا، اور حالت جر میں کیا ہوگا، اس کے آخر میں. جن اسماء کے آخر میں نون نہیں آتا، جتنے بھی اسماء ہیں ان میں اصلی حالت کیا ہوگی، حالت رفع پہچانیں گے کس سے، پیش سے. حالت نصب کیا ہوگی، زبر سے. حالت جر کو کیسے پہچانیں گے، زیر سے. اور جن اسماء کے آخر میں نون آ گیا تو ہمارے ہاں آج کل نون گروپ والے برسر اقتدار ہیں، لہٰذا نون گروپ سے تعلق رکھنے والے کی حرکات کو نوٹ نہیں کیا جائے گا. عدالت بھی یہی کہتی ہے کہ نون گروپ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی حرکات کو نوٹ مت کرو. کیوں کہ صاحب اقتدار لوگ ہیں. اگلی باری میری چیف جسٹس لگنے کی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے جو ہے نا میں خواہ مخواہ پنگے لوں، اگلے چیف جسٹس سے بھی جاؤں گا. لہٰذا جو ہے نا تصور یہی کیا جاتا ہے کہ جو اقتدار ہو اس کو نہ چھیڑا جائے. تو نون گروپ سے تعلق رکھنے والے اسماء کے حرکتوں کو نوٹ نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کے آخر میں آنے والے زبر کو نہیں دیکھا جائے گا. حرکات کس طرح فیصلہ کریں گے، دیکھیں اس کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے. مثلا میں دو مثالیں لکھ دیتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. عربی زبان کے اندر عام طور پر نون دو اسماء کے آخر میں آتا ہے. ایک تثنیہ، ہم نے بتایا تھا کہ واحد سے تثنیہ بنائیں گے تو اس کے آخر میں کیا ہو جاتا ہے، الف نون آ جاتا ہے، جیسے رجلان. اور عربی زبان کے اندر دو مردوں کو رجلین بھی کہا جاتا ہے.
عربی زبان کے اندر بہت سارے منافقوں کو منافقون بھی کہا جاتا ہے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. اور بہت سارے منافقوں کو منافقین بھی کہا جاتا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہاں پر اعراب ہم نے پہلے بتا دیا کہ نون گروپ سے تعلق رکھنے والے اسماء کے آخر میں آنے والے اعراب کو نہیں دیکھا جائے گا, زبر زیر پیش کو نہیں دیکھا جائے گا. یہاں پر پہچان کا طریقہ کیا ہوگا, اس کے لیے بھی ہم اہل کراچی جو ہے نا سٹی گورنمنٹ کے مشکور و ممنون ہے کہ اس کے لیے بھی انہوں نے ہمارے لیے کچھ چیزیں چھوڑی ہیں. ہمارے ہاں سٹی گورنمنٹ والے گڑھے کھود کے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بھرنا بھول جایا کرتے ہیں. ایک بچہ اگر اس گڑھے سے دور اپنے گھر کے دروازے پر موجود ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ ایک محفوظ مقام پر ہے, اپنی اصلی حالت میں ہے, اپنی اوریجنل پوزیشن میں ہے. اور اصلی حالت اوریجنل پوزیشن کو ہم نے کیا نام دیا تھا, حالت رفع کا. بچہ خدا نخواستہ آگے بڑھتا ہے اور آ کر اس گڑھے کے اندر گر جاتا ہے تو یہ بچے کی تبدیل شدہ حالت نمبر 1 بھی ہو سکتی ہے, اور اگر خدا نخواستہ اس کی جان چلی جاتی ہے تو اس کو تبدیل شدہ حالت نمبر 2 بھی کہہ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئے؟ تبدیل شدہ حالت نمبر 1 کو ہم نے نام دیا حالت نصب, اور تبدیل شدہ حالت نمبر 2 کو ہم نے نام دیا حالت جر. بالکل اسی سٹی گورنمنٹ کے گڑھے کی طرح آپ سمجھیں کہ نون وہی ایک گڑھا ہے. اگر نون سے پہلے والا حرف اس سے جدا, الگ, دور, فاصلے پر ہے تو یہ اسم کی اصلی حالت ہے, اوریجنل حالت ہے, جس کو حالت رفع کہا جاتا ہے. اور اگر نون اور یا آپس میں مل چکے ہیں, یا نون کے گڑھے میں آ کر گر چکی ہے تو اس کو تبدیل شدہ حالت نمبر 1 حالت نصب کہا جاتا ہے. اور عربی زبان کے اندر نون گروپ سے تعلق رکھنے والے اسماء میں حالت نصب اور حالت جر دونوں سیم ہوا کرتی ہے, ایک جیسے ہوا کرتی ہے. لہٰذا رجلین کو حالت نصب بھی کہیں گے اور اسی کو حالت جر بھی کہیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جس کو کیا کہا جائے گا, حالت رفع, کیونکہ نون اور اس سے پہلے والا حرف کیا ہے, جدا ہیں. اور اس کو حالت نصب بھی کہیں گے اور حالت جر بھی کہیں گے. کیوں کہ نون اور یا آپس میں کیا ہو چکے ہیں, مل چکے ہیں. منافقون میں بھی آپ کو دیکھیں یہی نظر آئے گا کہ نون سے پہلے والا حرف واو کیا ہے, جدا ہے, الگ ہے, دور ہے. لہٰذا یہ کون سی حالت کہلائے گی, حالت رفع. اور نون اور یا آپس میں مل چکے ہیں, لہٰذا یہ کیا کہلائے گی, حالت نصب و جر کہلائے گی. یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی کہ جن اسماء کے آخر میں نون نہیں ہوگا وہاں پر رفع, نصب, جر کا تعین کس سے کریں گے, پیش, زبر اور زیر سے کریں گے. جن اسماء کے آخر میں نون آ گیا وہاں پہ حالت رفع, نصب, جر کا تعین فاصلے سے کریں گے. فاصلہ ہے تو حالت رفع, مل چکے ہیں تو یہ حالت نصب بھی کہلائے گی اور حالت جر بھی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ دونوں حالتیں کیا ہیں, عربی زبان میں حالت نصب و جر کیا ہوتی ہے, سیم ہوا کرتی ہے اور اس کی پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. لہذا یہاں تک اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو تو اگلی سلائیڈ سے بات مزید واضح ہو جائے گی. دیکھیں عربی زبان کے اندر جب کوئی اسم واحد مذکر ہو اس کے آخر میں تبدیلی حرکت کی ہوگی. حالت رفع میں اس کو پڑھا جائے گا مسلمن, حالت نصب میں کیا پڑھا جائے گا, مسلمن, حالت جر میں کیا پڑھا جائے گا. تینوں میں کون سی تبدیلی ہو رہی ہے, حرکت کی تبدیلی. ہماری خواتین شرکاء جو ہے نا وہ بھی بولیں تاکہ سمجھ میں آئے, نہیں آتی سمجھ میں تو. عربی زبان کے اندر کوئی اسم مؤنث ہو اور واحد ہو اس کے آخر میں تبدیلی کس کی ہوتی ہے, حرکت کی ہوتی ہے. مثلا مسلمتن حالت رفع, مسلمتن حالت کیا ہے جی, مسلمتن حالت نصب, مسلمتن حالت جر. جمع مکسر اگر مذکر کے لیے ہو اس کے آخر میں بھی تبدیلی کس کی ہوتی ہے, حرکت کی ہوتی ہے. رجالن, 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 رجالن حالت رفع, حالت نصب اور حالت جر. جمع مکسر ہو مؤنث تب بھی اس کے آخر میں تبدیلی کس کی ہوتی ہے, حرکت کی تبدیلی ہوتی ہے. نساء, نساء, نساء.
جمع مؤنث سالم کے آخر میں بھی تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ حرکت کی ہوتی ہے. مثلا مسلمات، مسلماتن اور مسلماتن. یہاں پر بھی یاد رکھیں کہ جمع مؤنث سالم کی حالت رفع اور حالت نصب بھی کیا ہوتی ہے؟ حالت نصب اور حالت جر کیا ہوتی ہے؟ سیم ہوا کرتی ہے. انشاءاللہ آگے آئیے. دیکھیں میں ابھی تو آپ کو نون گروپ اور بے نون گروپ میں بتایا. جو حضرات ذرا زیادہ گرامر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ عربی زبان میں کوئی اسم واحد ہو، مذکر ہو یا مؤنث، اس کے آخر میں تبدیلی کس کی ہوگی؟ حرکت کی. جمع مکسر ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس کے آخر میں تبدیلی کس کی ہوگی؟ حرکت کی ہوگی. جمع مؤنث سالم ہو، اس کے آخر میں تبدیلی کیا ہوگی؟ حرکت کی ہوگی. ہم نے جتنے اسماء پڑھے اس میں واحد، مذکر، جمع مکسر، مذکر مؤنث اور جمع مؤنث سالم کی آخر میں تبدیلی کس کی ہوگی؟ حرکت کی. یعنی ایک حرکت دوسری حرکت سے کیا ہوگی؟ تبدیل ہوگی. تثنیہ مذکر ہو یا مؤنث، اس کے آخر میں تبدیلی حرف کی ہوگی. مثلا حالت رفع میں کیا پڑھا جائے گا؟ الکتابان. اور حالت نصب اور جر میں کیا پڑھا جائے گا؟ ذرا زور سے بولیں گے جی، سب لوگ بولیں جی، تاکہ دو گھڑیوں کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے ساعتان. یہ کون سی حالت کہلائے گی؟ حالت رفع. اور ساعتین کون سی حالت کہلائے گی؟ حالت نصب و جر. کوئی آپ سے یہ پوچھ لے کہ آپ نے کتابانے کو حالت رفع کہا حالانکہ اس کے آخر میں تو زیر ہے، یہ حالت جر میں، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ یہ نون گروپ سے ہے اور یہاں پر زبر زیر پیش کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کریں گے. یہ حالت رفع میں ہی ہے اور وجہ اس کی کیا ہے کہ نون الف سے کیا ہے؟ جدا ہے. الکتابین حالت نصب و جر میں ہے. کیوں ہے؟ کہ نون اور یا ملے ہوئے ہیں. اگر یہ الگ ہوتے تو کیا ہوتا؟ حالت رفع ہوتا. نون زیر نی سے ہم جو ہے نا تعین نہیں کریں گے. جس طرح جمع مذکر سالم کے آخر میں بھی ہمیشہ نون آتا ہے، لہٰذا اس کا تعلق بھی کیا ہوگا؟ کون سے گروپ سے ہوگا؟ نون گروپ سے ہوگا. اور نون گروپ کے آخر میں تبدیلی کس کی ہوتی ہے؟ حرف کی ہوتی ہے. تو مسلمون اور حالت نصب جر، حالت رفع مسلمون حالت رفع، حالت نصب و جر کیا ہو جائے گی؟ مسلمین. یہاں پر بھی نون کے اوپر آنے والے زبر سے ہم اعراب کا تعین نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ نون اور اس سے پہلے والے حرف کے فاصلے اور عدم فاصلے سے رفع، نصب اور جر کا تعین کریں گے. یہاں تک میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہو، میں اپنی بات کو سمجھا پایا ہوں تو میں اپنی بات کو لے کر آگے چلوں. ہمارا اعراب کا سبق تھوڑا سا الجبرا ہے. ابن انشا مرحوم نے اپنی کتاب اردو کی آخری کتاب میں لکھا ہے کہ الجبرا کو الجبرا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جبر کر کے پڑھایا جاتا ہے. بچہ پڑھنا چاہتا نہیں ہے، پڑھایا جاتا ہے کہ پڑھو، کیونکہ اس کے بغیر میتھ آگے نہیں جاتا. لہٰذا ہمارے ہاں بھی یہ جو اعراب کا سبق ہے اس کو تھوڑا سا آپ سمجھنے کہ یہ الجبرا ہے، لیکن اس کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کو پڑھے بغیر قرآن کریم کو نہیں سمجھا جا سکتا. میں ابھی آپ کو انشاءاللہ ایک ہوم ورک دوں، گھر جا کر آپ حل کر کے دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اب یہاں پر سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا اور سوال کا پیدا ہونا بہت اچھی علامت ہے. یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی لفظ حالت رفع میں کب ہوتا ہے، حالت نصب میں کب ہوتا ہے، حالت جر میں کب. تو اس کی تفصیلات اگلے اسباق میں آ رہی ہے کہ اسم حالت رفع سے نکل کر حالت نصب میں کب جاتا ہے، حالت جر میں کب جاتا ہے. اس کی تفصیلات آگے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آ رہی ہیں. یہ ایک چارٹ ہے جس میں اعرابی تبدیلی کی اقسام اور حالتیں بیان کی گئی ہیں. یعنی اعراب بالحرکت کی صورت میں اسم کے آخر کی شکل و صورت کیا ہوگی. واحد اور جمع مکسر کی صورت میں کسی بھی اسم کی شکل و صورت حالت رفع میں یوں ہوگی کہ اس کے آخر میں ایک پیش ہوگا، معرفہ کی صورت میں، نکرہ کی صورت میں دو، حالت نصب میں زبر اور حالت جر میں کیا ہوگا؟ زیر. یعنی واحد اور جمع مکسر کے آخر میں پہچان کا طریقہ حالت رفع کا پیش سے، حالت نصب کا زبر سے اور حالت جر کا زیر سے ہوگا. جمع مؤنث سالم میں اصلی حالت رفع کو ہم پہچانیں گے آتو یا آتن سے،
حالت نمبر 1 حالت نصب کو پہچانیں گے آتی یا آتن سے، اور حالت نمبر تبدیل شدہ حالت نمبر 2 حالت جر کو بھی کیا پہچانیں گے؟ آتی یا آتن سے پہچانیں گے۔ یاد رہے کہ جمع مؤنث سالم میں بھی حالت نصب اور حالت جر دونوں کیا ہوتی ہیں؟ سیم ہوتی ہیں، اور دونوں میں اس کے آخر میں کیا ہوتی ہے؟ زیر آیا کرتی ہے۔ یہ ایک استثناء ہے جو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے۔ جی آگے چلیے جی۔ اعراب بالحرف کی صورت میں شکل و صورت کیا ہوگی؟ تثنیہ، تثنیہ کے آخر میں حالت رفع میں آپ کو ایسا آنے نظر آئے گا الف نون جس سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہوگا؟ زبر ہوگا۔ تبدیل شدہ حالت نمبر 1 میں عین، اور تبدیل شدہ حالت نمبر 2 حالت جر میں بھی کیا ہوگا؟ عین ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں یا سے پہلے والے حرف پر بھی کیا ہے؟ زبر ہے، اور نون کے نیچے کیا ہے؟ زیر آ رہی ہے۔ جمع مذکر سالم میں آپ کو اصلی حالت میں اونا، تبدیل شدہ حالت نمبر 1 میں اینا، اور تبدیل شدہ حالت نمبر 2 حالت جر میں بھی کیا ہوگا؟ اینا۔ یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا نون کے اوپر زبر ہے پیش، اور یہ انشاءاللہ آپ کو قاری صاحب پڑھائیں گے، حروف مدہ پڑھا رہے ہوں گے یا پڑھیں گے انشاءاللہ کہ یہ وونا اینا اور اینا، یہ قاری صاحب آپ کو پڑھائیں گے کتنا کھینچنا ہے اور کتنا نہیں کھینچنا، اور ہم انشاءاللہ جب جائیں گے آگے جا کر آپ کو بتائیں گے کہ عربی زبان میں ایسا کیوں ہوتا ہے، کہ جب یہ اردو زبان کے اندر بھی ہوتا ہے لیکن اردو زبان میں اعراب نہیں ہوتے، عربی زبان میں ذرا اعراب ہوتے ہیں، ورنہ اردو زبان میں بھی ہم جو ہے نا جب واو ہوتا ہے اس سے پہلے ہم پیش پڑھتے ہیں، الف سے اوپر سے پہلے والے رفع زیر پڑھتے ہیں، اور پیش سے پہلے زبر سے پہلے والے لفظ کے اوپر کیا جو الف سے پہلے والے حرف پہ کیا کرتے ہیں؟ زیر پڑھتے ہیں۔ یہ عام طور پر اردو زبان کے اندر بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ جی یہ چند قواعد جو استثناء ہیں، جن اسماء میں حرکت کے بجائے حرف تبدیل ہوتا ہے ان کی حالت نصب اور حالت جر ایک ہوتی ہے۔ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نون گروپ سے تعلق رکھنے والے اسماء میں حالت نصب اور حالت جر کیا ہوگی؟ سیم ہوگی، یعنی مسلمانے کی حالت نصب اور جر دونوں مسلمینہ ہوگی، اور مسلمونہ جمع مذکر سالم کی حالت نصب اور حالت جر دونوں کیا ہوگی؟ مسلمینہ۔ جی یہ بات بھی میں بتا چکا ہوں کہ جمع مؤنث سالم کی حالت رفع المسلمات یا مسلمات کے آخر میں حالت نصب میں بھی زیر اور حالت جر میں بھی زیر آتی ہے، یعنی المسلمات یا مسلمات ہوگا۔ جی یہ ایک چارٹ ہے جو آپ حضرات خود بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم نے اس میں زیادہ وضاحت کی گئی ایک ایک اسم کو لے کر جو ہے نا کہ اصلی حالت کیا ہے، تبدیل شدہ حالت کیا ہے، تبدیل شدہ حالت نمبر یہ ہے نا واحد کے آخر میں، یہ پہلے بھی چارٹ گزر چکا ہے، اس چارٹ کو آپ دیکھیں گے پورا لے آئیں کہ واحد بے نون ہمیشہ بے نون گروپ سے تعلق ہوگا، اس کی اصلی حالت حالت رفع مسلمون مسلمان مسلمین ہوگا، اعرابی قسم بالحرکت ہوگی، تثنیہ نون گروپ سے تعلق رکھے گا ہمیشہ، مسلمانی مسلمین مسلمینہ پڑھا جائے گا، دیکھیں دونوں حالتیں ایک ہیں، جمع مذکر سالم مسلمونہ مسلمینہ مسلمینہ پڑھا جائے گا، تبدیلی بالحرف کی ہوگی۔ یہ جو تیر کا نشان ہے یہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ دونوں طرف کی جو سیم ہیں ایک جیسے ہیں۔ یہ چارٹ آپ کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ مؤنث اگر واحد ہو تو اس کا تعلق بھی بے نون گروپ سے ہوگا، مسلمتن حالت رفع، تبدیل حالت نصب مسلمتن، تبدیل شدہ حالت نمبر 2 مسلمتن اعراب بالحرکت ہوگا۔ تثنیہ اگر مؤنث ہوگا تو اس کا تعلق نون گروپ سے ہوگا، حالت رفع میں مسلمتان اور حالت نصب جر میں مسلمتین پڑھا جائے گا، اور اس کا تعلق اعراب بالحرف سے ہوگا۔ جمع مؤنث حالت رفع میں مسلماتن پڑھا جائے گا، حالت نصب جر میں مسلماتن پڑھا جائے گا، اس کا اعراب بالحرکت ہوگا، اور یہاں پر حالت نصب جر کیا ہوگی؟ سیم ہوگی جمع مؤنث سالم کے اندر بھی۔ جمع مکسر عاقل ہو یا غیر عاقل ہو ان سب کا تعلق بے نون گروپ سے ہوگا، اور حالت رفع میں پڑھا جائے گا رجالن جمع مکسر عاقل، حالت نصب رجالن، حالت جر رجالن۔ جمع مکسر عاقل مؤنث نساءن نساءن نسائن اعراب بالحرکت، اور یہ بھی بے نون گروپ سے ہی تعلق رکھے گا۔ جمع مکسر غیر عاقل مذکر بھی بے نون گروپ سے ہی تعلق رکھتا ہے، اور بے نون گروپ کے آخر میں تبدیلی اعراب کی ہوتی ہے، حالت رفع میں کتبن، حالت نصب میں کتبن، اور حالت جر میں کتبن پڑھا جائے گا۔ جمع مکسر غیر عاقل مؤنث کا تعلق بھی بے نون گروپ سے ہوا کرتا ہے، لہٰذا اس کے آخر میں بھی تبدیلی اعراب کی ہوگی۔ اعین بہت ساری آنکھوں کو کہا جاتا ہے،
اس کی حالت نصب اعینن اور اس کی حالت جر اعینن ہوا کرتی ہے۔ یہ ذرا تفصیلی چارٹ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ہر اسم کو ترتیب کے ساتھ رکھ کر کہ واحد، جمع، تثنیہ، جمع کا تعلق کون سے گروپ سے ہوگا، اس کے اعرابی شکل کیا ہوگی۔ ہماری اگلی ایک ایکسرسائز ہے، یہ ایکسرسائز ہم یہاں حل نہیں کریں گے بلکہ یہ آپ کو گھر کے لیے دیں گے۔ کریں گے آپ لوگ کیا لے آئیں جی کہ یہ ایکسرسائز آپ کے سامنے اس طرح آئے گی۔ ایک ایکسرسائز آپ دیکھیں، آپ کے سامنے آ گیا نبی، آپ نے تعین یہ کرنا ہے کہ اس کے آخر میں تبدیلی کون سی ہے اور اعرابی حالت کیا ہے۔ سمجھ آئے؟ اعرابی قسم کون سی ہے اور اعرابی حالت کیا ہے، ذرا بتائیے۔ نبی کون سی حالت میں، حالت رفع، حالت نصب یا حالت جر؟ حالت رفع۔ تو یہاں پر پہلی لائن میں کیا آ جائے گا؟ اعراب بالحرکت ہے اور اس وقت کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے۔ اب اس کی حالت نصب کیا ہوگی؟ نبیًا۔ اس کی حالت جر کیا ہوگی؟ اسی کو یعنی تین حالتوں میں لے جانا۔ نبیًا اگر حالت رفع ہے تو اس کی حالت نصب اور حالت جر آپ حضرات نے کیا کر کے معلوم کر کے آنی ہے۔ اسی طریقے سے باقی مثالیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ آپ نے دیکھیں تعین کیسے کرنا ہے کہ میں نے بتلا دیا کہ تمام اسماء کو دو گروپ میں تقسیم کر دی گئی ہے۔ جن کے آخر میں نون ہے ان کے آخر میں تبدیلی ہوگی حرف کی، جن کے آخر میں نون نہیں ہے ان کے آخر میں تبدیلی ہوگی حرکت کی۔ حرکت کی صورت میں رفع پیش سے، نصب زبر سے اور جر زیر سے پہچانا جائے گا۔ حرف کی صورت میں رفع فاصلے سے، نون اور اس سے پہلے والے حرف کے فاصلے سے، اور نصب و جر دونوں کے ملاپ سے پہچانا جائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے اس مثالوں کو گھر جا کر حل کر کے آنا ہے کہ یہ کون سی حالت ہے اور اس کی دو حالتیں مزید اپنے زبان سے آپ نے ادا کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا